سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، ویکینڈ پہ آپ سب کے علم میں ہے کہ 4 وزیر خارجہ پاکستان میں تھے اور وہاں پہ اسحاق ڈار صاحب بھی گرتے پھرتے تھے۔ خان صاحب سے پوچھیں گے کہ اعلان تو بڑا بڑھ چڑھ کے کیا جا رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے۔ خان صاحب کیا دیکھتے ہیں، ایران کو اس سے دلچسپی ہے جو یہ آپس میں مل بیٹھے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیے، ایران کی دلچسپی ہے تبھی تو یہ اس قسم کی میٹنگیں ہو رہی ہیں، ورنہ ایران نے کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ ہمیں ان میٹنگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں میٹنگوں پر کوئی انحصار کرتے، ایسی بات نہیں ہے۔ اب ایران کا 20 جہازوں کا وہاں سے گزرنے دینا اور وہ جو کہ امریکہ کے لیے تیل لے کے جا رہے ہیں، وہ بھی ایک ایسا اقدام ہے کہ وہ پاکستان تو یہ دعویٰ کرتا ہے ہمارے کہنے پہ اس نے کیا ہے، یہ نرمی دکھائی ہے۔ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ بھئی اس میں کیا حکمت تھی ہے، کس سے کہنے پہ یہ انہوں نے کیا ہے۔ لیکن بہرحال دونوں طرف سے اب ایسی اشارے مل رہے ہیں کہ بھئی جنگ کو بند کی جائے، لیکن جو امریکہ چاہتا ہے کہ بھئی وہ ایران شکست تسلیم کرے اور پھر جنگ بند ہو، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ایران بالکل تیار نہیں، مطلب سننے کے لیے یہ بات تیار نہیں ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ ہم لڑنے کے لیے، مزید جنگ اگر آگے بڑھتی ہے تو ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور جیسا کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ بھئی ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایران کے ان جزیروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو تیل کے جزیرے ہیں، جیسا کہ انہوں نے دھمکی بھی دے دی ہے کہ ہم ان پر قبضہ کر لیں گے۔ تو ان کو رکاوٹ بننے کے لیے یا ان پر مقابلہ کرنے کے لیے زمینی فوج کے لیے وہ بھی تیاری جو ہے ایران کی طرف سے مکمل پورے طور پر کی جا رہی ہے۔ اب اس وقت دنیا دونوں کیفیت پر سے گزر رہی ہے، ایک طرف جنگ کی تیاری بھی نظر آتی ہے اور دوسری طرف صلح یا جنگ بندی کے جس سے جنگ رک جائے، ایسے حالات پیدا ہو جائے، بعد میں پھر یہ ہے کہ اس جنگ بندی کو گفت و شنید کر کے یا اس کے اینڈ رزلٹ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جائے، لیکن سر دست جو ہے جنگ جو ہے وہ بند کر دی جائے، اس کے لیے بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو ایران کی خفیہ سروس ہے، انٹیلیجنس ہے، اس کے جو سربراہ ہیں ابراہیم کالن، ان کا بیان جو ہے وہ بڑا کان کھڑے کرنے والا ہے، خصوصاً مسلمانوں کے لیے۔ ایسا ہی ایک بیان، اسی پس منظر کا بیان جو ہے وہ طیب اردگان نے 3 دن پہلے دیا تھا، لیکن وہ جلدی ہی اسے ودن 2 آورس جو ہے وہ انٹرنیشنل نیٹ سے غائب کر دیا گیا وہ بیان۔ اور اب یہ ترکی کے اس سے ملتا جلتا بیان جو ہے وہ ترکی کی جو خفیہ سروس کے سربراہ ہے انہوں نے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف جون میں جو 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، وہ اس میں ایران کی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے جنگ لڑی گئی تھی کہ بھائی ایران کے اندر کتنی پاور ہے، کس قسم کے حملے وہ برداشت کر سکتا ہے۔ اور اس کے اندر جو ایسٹیمیٹ کرنے کے بعد پھر ٹرمپ صاحب نے یا امریکہ نے نئے حملے کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے ان کی جو پالیسی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ بھی ایرانی جنگ کے ذریعے جو ہے جو علاقائی جنگیں ہیں ان کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اور جو وہ جنگ پھر اشروں تک جاری رہے گی۔ مراد یہ ہے کہ سنی اور شیعہ ممالک جو ہے ان کی آپس میں لڑائی کروانے کے لیے اس ایرانی جنگ کی بنیاد بنایا گیا ہے، اور یہ اگر ایک دفعہ شروع ہو گئی تو اس کو روکنا جو ہے پھر یہ ایک مشکل کام ہوگا، اور یہ اشروں جو ہے جنگ چلے گی۔ ایک قسم کی وارننگ دی ہے ترکی نے مسلمان ممالک کو، ایسی ہی بات جو ہے وہ طیب اردگان نے کی تھی کہ بھئی جو جنگ کروا رہے ہیں، جو جنگ کو ہیڈ کر رہے ہیں، ان کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ گرنے والا خون شیعہ کا ہے یا سنی کا ہے، علی کا ہے یا عمر کا ہے یا حسین کا ہے۔ انہیں ان کے مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے مسلمان خطے کے اندر کمزور کر کے جہاں پر اپنا قبضہ جمانا ہے، تو اس کی طرف مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بیان بڑی جلدی نیٹ سے جو ہے وہ غائب کر دیا تھا۔ اس صورتحال، اس ماحول کے اندر جو گفت و شنید 4 ممالک کی ہو رہی ہے، اب پس منظر کو ایسی گفتگو شنید کا کوئی بیان جاری نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جی بامی
امور پر بات چیت کی اور یہ بیان اب بھی آ رہے ہیں. لیکن ہر 4 ممالک کا ایسا اکٹھے ہونا, راتوں کو سفر کر کے پہنچنا, میٹنگ کر کے راتوں کو واپس نکل جانا, وہ کوئی اہم گفتگو تو ہے. نظر تو یہی آتا ہے کہ شاید ایران کے معاملے میں ہی آیا ایران کو پریشرائز کرنے کے لیے کی جا رہی ہے, یا امریکہ کو ایران کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی ایران کے ساتھ تو اس طرح لڑائی نہ کر اس وقت. اب یہ تو اندرونی کہانی جو ہے, یہ ساری باتیں بعد میں آیا کرتی ہیں. لیکن بہرحال ایسی بنیاد, اس سے یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ حالات کو درست کرنے کے لیے یا حالات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو ہے وہ بہرحال دونوں طرف سے اقدامات جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. خاصا ایک بڑا اس میں سوال ہے کہ جو ابھی آپ نے بتایا شیعہ سنی کے درمیان اختلافات پیدا کر کے لڑائی جھگڑے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے, لیکن کتنے فیصد ابھی تک یہ لوگ کامیاب ہوئے اس میں؟ دیکھیں خلیج و بحل ابھی تک بڑھی ہے نا, ابھی تک ایسی کیفیت میں نہیں تھی کہ آمنے دو بدو لڑائی ہو دونوں ملکوں کے درمیان, لیکن دونوں عقائد رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے, یہ تو ایک اوپن سی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اب حالات اس حد تک لے آئے ہیں کہ بھئی یہ دو بدو آپس میں لڑائی کرنی شروع کر دیں. جو باہرین معاشیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ بھئی کیونکہ جو خلیج ممالک ہیں ان کی بیس جو ہے وہ کسی اسلحہ ساز فیکٹریوں پہ نہیں ہے یا کسی تجارتی اس کے اوپر نہیں ہے, یہ زیادہ ٹورزم کے اوپر جی ہے, سیاحت اور ہوٹلنگ کے اوپر ان کی ساری آمدنی یہ اس کا دار و مدار ہے. تو یہ اگر یہ جنگ طویل ہوتی ہے تو یہ ممالک کی معیشت بری طرح زمین سے لگ جائے گی. یہ ساری کھڑی کھڑی بلڈنگیں جو آپ کو نظر آتی ہیں, سر اٹھاتی ہوئی بلڈنگیں, یہ ساری بیکار آپ کو نظر آ جائیں گی, ہو جائے گی, اس لیے کہ اب ملک کے پاس جو اسٹرانگ اکانومی جو ہے وہ نہیں ہے جس کے اوپر ملک چلتے ہیں. تو یہ تو جو آمد ہو رہی ہے ٹورزم کی وجہ سے, اس کے اوپر یہ ان کی زیادہ دار و مدار تھا, اور وہ ٹورزم کا جو ہے بہت بری طرح متاثر ہوا. 1 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں فلائٹس جو خلیج ممالک سے وہ نہیں اٹھ سکی ایک مہینے کے اندر. 1 کروڑ سے زیادہ مسافر جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہوئے, مطلب ٹریول ان کا ڈسٹرب ہوا ہے, نہیں کر سکے. تو ہوٹل جو ہے بخاری پڑے تو ان کی معیشت جو ہے تیزی سے بیٹھ رہی ہے. تو اس بات کو بھی اگر یہ ممالک بیٹھ گئے تو پھر دنیا اس کا اثر تمام ممالک پہ ہوگا جو ان سے, جیسے ابوظہبی سے جو لوگ تیل لیتے ہیں یا کوئی سے جو تیل لیتے ہیں, خلیج ممالک میں تھے تو بھی زیادہ سوائے دبئی کے, تو اس سے ایک پوری دنیا کی معیشت کے بیٹھنے کا خطرہ جو بڑھ رہا ہے, اس کے لیے بھی بہت کوششیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اور دنیا یہی اپیل کر رہی ہے اس بات کو سامنے رکھ کے کہ بھئی آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس جنگ کے ساتھ دنیا کی معیشت جو ہے وہ بھی وابستہ ہے, اور اس کو بیٹھنے سے پورا دنیا جو ہے اس کو نقصان ہوگا. تو بہرحال اسی لیے شاید ابھی تک جو جنگ بند کرنے کی کوشش جو ہے ان میں زیادہ تیزی دکھائی دیتی ہے. صاحب یہاں پہ ایک نیا سوال یہ ہے کہ اگر اسرائیل اس میں کامیاب ہو گیا یا کوشش وہ کر رہے, رات بھی انہوں نے ایران کے اوپر بمباری کی ہے, آپ تو جس طرح بتا رہے ہیں کہ شاید یہ جنگ رک جائے, لیکن وہ کہتے جی ایران نے میرا یہ بتایا کہ بمباری بڑی مقدار میں وہاں پہ کی جا رہی ہے تہران کے ارد گرد کے علاقوں میں. عرب ممالک آپ دیکھتے ہیں کہ تباہی سے بچ جائیں گے؟ یہ تو بہت خطرناک پتہ اسرائیل نے اور امریکہ نے پھینکا ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے آپس میں لڑائی کروا دو. تو مسلمانوں اس جنگ سے متاثر تو سارے مسلمان ملک ہیں, بلکہ دوسری دنیا کم متاثر ہے. پاکستان کے ممالک جو ہے مسلمان ممالک کو زیادہ متاثر ہوں گے. لیکن اب اس کا حل بھی تو اسی میں ہے کہ ایک دفعہ امن ہو جائے اور اس کے بعد پھر گفت و شنید سے جو ہے بات چیت کو آگے بڑھایا جائے. اسی کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں, اسی کا انتظار ہے کہ بھئی وہ کب اس اسٹیج پہ پہنچیں گے کہ آپس میں انتظار کر لیں. ابھی تک تو ایسے لگتا ہے کہ امریکہ دانا ڈال کے اپنا مطلب نکال رہا ہے, 20 جہاز وہ نکال کے لے گیا اسی چکر کے اندر, لیکن گفت و شنید شروع نہیں ہو سکی. جو آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو ہونی ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, اس کے ابھی تک تو صرف اعلانات ہی ہو رہے ہیں کہ اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, لیکن
بڑھنے میں بھی دیکھ لیں 5 دن لگ گئے، تو جب تک وہ آپس میں آمنے سامنے نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اچھا جی، چائنا کی طرف سے بیان دیا گیا ہے کہ ہم یہ جو لوگ بھی جس طرح امریکہ ہے مختلف ممالک میں قبضہ کرتا ہے، وہ اسی کے مطابق کہتا ہے میرے مطابق زندہ رہو یا مر جاؤ، وہ کہتے ہیں جی ہم ان سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، ہر ملک جو ہے وہ آزاد ہونا چاہیے۔ خان صاحب، یہاں ٹرمپ کے خلاف کل بڑے جلوس نکلے، امریکہ میں بھی دنیا بھر میں بھی بڑی غلط الفاظ میں بھی ٹرمپ کو پکارا گیا، غلط تصویریں بھی بنی گئی، سب کچھ بنا۔ کوئی فرق پڑتا ہے اس سے ان حکمرانوں کو؟ لیکن اس کا فوری طور پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہاں کا جمہوریت کا سسٹم ایسا ہے کہ یہ ٹائم تو اس نے گزارنا ہے۔ محاذرہ جسے کہتے ہیں وہ تو ہم نے کسی امریکن صدر کا ہوتا دیکھا نہیں۔ وارننگیں ضرور مل جاتی ہیں، لیکن کبھی کسی امریکن صدر کو ہٹا دیا گیا ہو یا اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر پھنسایا گیا ہو، ایسی صورتحال سے کوئی امریکن صدر گزرا نہیں، یہ کم از کم مجھے یاد نہیں۔ تو یہ ضرور ہے کہ مستقبل میں اس کا پارٹی کے اوپر ایک برا اثر یقین پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ فوری طور پر اس کا کوئی رزلٹ نکل ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن جو گفت و شنید 4 ممالک کی ہوئی ہے پاکستان میں، اس کے دوران کہا یہ جا رہا ہے کہ چین کے وزیر خارجہ اور جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہے، ان سے بھی ٹیلی فون کی گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ سیریسلی کسی امن کی طرف یا وقتی طور پر جنگ بند کرنے کی طرف جو ہے وہ بات چیت کی جا رہی ہے۔ اب اسی کا انتظار ہے کہ جب اس کو جب تک کوئی رزلٹ نہ نکل آئے اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو پرولونگ ہوگی جنگ اس میں ٹرمپ صاحب کی یا امریکن پالیسی کے مخالفت کرنے والے جو ہے ملک کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی اور باہر بھی زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن فوری رزلٹ اس کا کوئی ایسا نکلے کہ جس سے امریکن حکومت ہل جائے، اس کے امکانات بہت کم ہیں۔ صاحب، پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ایران کی شکست نہیں ہوئی، ایران بھی کہتا ہماری شکست نہیں ہوئی، تو ٹرمپ کیوں کہہ رہا ہے کہ شکست مان لے؟ کس چیز کی شکست مان لے؟ نہ انہوں نے کوئی، ٹھیک ہے وہاں بھی انہوں نے حملے کیے مگر اس نے بھی کم نہیں کیا، اسرائیل کی تباہی مچی ہوئی ہے۔ کل بھی ان کی جو کوئی بات چیت ہو رہی تھی، سائرن بجے، وہ ان کے جتنے پارلیمنٹ کے لیڈر تھے پھر وہ وہاں پہ وہ جو بنے ہوئے ان کے مورچے شورچے وہاں پہ پہنچ گئے، تو کس چیز کی شکست مان لے؟ مبارک صاحب اس کو چھوٹے پیمانے پہ دیکھیں تو گاؤں کا چودھری کبھی اپنی غلطی مانتا ہے؟ وہ اس وقت سیاسی طور پہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ کیسے اپنے منہ سے یہ مان لے کہ ہم ہار گئے ہیں یا ہم نے کوئی غلط قدم اٹھایا تھا؟ تو یہ ایک انا کا مسئلہ جو ہے نا وہ بھی بیچ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ حضرت ایک اور چیز بتائیے، ابھی آپ نے پاکستان کا ذکر کیا، پاکستان میں عوام تو پہلے ہی مصیبت میں زندگی گزار رہی ہے، کسی کو بجلی کا بل آ جاتا ہے، کسی کو گیس کا بل آ جاتا ہے، کسی کو آٹے کی لائن میں لگایا ہوا ہے، کسی کو پیٹرول کی لائن میں۔ پاکستان میں کون کیا متاثر ہونا ہے؟ پہلے غربت افلاس وہاں پہ چل رہی ہے، اور کون سی وہاں پہ اتنی بڑی پریشانی آنے والی ہے؟ اگر فرض کرے پیسے نہیں آتے یا تیل نہیں آتا، کوئی عوام تو عادی ہو چکی ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی ڈوز دیا جائے تکلیف کا تو وہ خوش رہتے ہیں۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں ساری پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر بھی، دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی۔ ظاہر ہے اس سے غریب بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، تو جیسے کہنا زندگی گزارنی مشکل ہو رہی ہے، تو پھر اس کا اثر ظاہر بات ہے کہ لوگ تو پھر حکومت کو ہی لتاڑتے ہیں یا حکومت پہ اس کی ذمہ داری ڈالتے ہیں نا، اس سے حکومت انپاپولر مزید انپاپولر ہوگی، اس کی بھی فکر بھارت سیاستدان کرنی ہوتی ہے، یہ جو حکومت کر رہے ہوں اس کی بھی فکر ہوتی ہے کہ ہم اور زیادہ انپاپولر نہ ہو۔ اسی لیے دیکھ لیں آپ پیٹرول کا ریٹ جو انہوں نے نہیں بڑھنے دیا، جو ترقیاتی کا بجٹ تھا جو 3% ہوتا ہے ٹوٹل بجٹ کا، اسی میں سے انہوں نے 100 ارب روپے جو تیل والوں کو دے دیے، جو ملک کی ترقی کا خرچہ ہو رہا تھا، سڑکیں یا نالیاں بننی تھی جس سے، وہ اب انہوں نے ختم کر کے تو اس میں سے کاٹ کے تو وہ پیٹرول کو والوں کو رقم دے دی۔ اس طرح متاثر تو ہوتے ہیں حالات سے دنیا جو ہے، تو پاکستان کے عوام بھی پہلے سے زیادہ قصے اور جنگ کے اثرات جو ہے ابھی تو ظاہر ہونے ہیں۔ ابھی تو جنگ بند ہونے کے بعد اصل رکے ہوئے شپ ان کو نہیں ملیں گے یا ان کو نیا تیل
नई कीमत पर खरीदना पड़ेगा, उस वक्त हालात जो है मजीद खराब होंगे। हाँ सर, स्कूलों में छुट्टियां, दुकानें बंद कर दो, वीकेंड पे ना खोलो, इतने बजे खोलो, ये करो वो, इससे फर्क पड़ेगा? आप समझते? इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके आपको हल नहीं है। जब आपके पास बिजली नहीं है, जब गैस ही नहीं है आपके पास, तो क्या करेंगे आप? तो फिर उसका एक हल ये भी है कि भाई आप आवर्स कम कर दें, दफ्तरों में बिजली कम खर्च हो, वर्किंग आवर्स के अलावा छुट्टियां 2 की बजाय 3 कर दें, तो कहीं से किसी से बचत करके अपना गुजारा तो करना कि नहीं करना। इसलिए ऐसे इकदाम सारे उठा रहे हैं, खाली वो नहीं उठा रहे। श्रीलंका के अंदर भी देख लें, हर किस्म तेल की उन्होंने पाबंदी लगा दी हुई है। जो मोटरसाइकिल वाले को इतना मिलेगा, रिक्शा वाले को इतना मिलेगा, कार वाले को इतना मिलेगा, बसों को इतना मिलेगा, राशन बंदी वहां भी हो गई है। यूरोप में क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में, क्या हालात होंगे पेट्रोल वगैरह के? देखिए, अभी तक तो इनके पास रिजर्व को काफी रिजर्व रख के चलते हैं, और अभी तक तो इन्होंने रिजर्व को खोल तो दिए है, लेकिन ये अभी भारत एकदम, एक तो जर्मनी ने पहला कदम ये उठाया है कि ये जो हर 2 घंटे के बाद नई प्राइस लग जाती थी उसके ऊपर, पेट्रोल पंप के ऊपर, उसके लिए कानून साजी कर दी हुई है। पिछले हफ्ते के दौरान ही नेशनल असेंबली ने कानून बना दिया था, जिसकी खिलाफवर्जी पर 1 लाख रुपए, 1 लाख यूरो जो है वो सजा रखी है उन्होंने पेट्रोल पंप के लिए, कि दिन में सिर्फ एक दफा 12 बजे दोपहर को प्राइस चेंज की जाएगी, और वो प्राइस फिर अगले दिन दोपहर तक 12 बजे तक चलेगी। हाँ, प्राइस कम करने पर कोई वो नहीं है, अगर वो प्राइस कम करना चाहता है, ये कम होती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो गैस स्टेशन वाले उसको तब्दील कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते। नई प्राइस जो बढ़ाने वाली है वो सिर्फ दिन में एक दफा 12 बजे जो है वो होगी। इसी तरह दूसरे ममालिक के अंदर भी इस किस्म के इकदाम उठाए जा रहे हैं, और हालात के साथ लड़ना है, उनको कंट्रोल करना है, उसमें सब लगे हुए हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, ये थी जनाब ताज़ा सूरत हाल क्या चल रहा है दुनिया में। जो मैंने सवाल किया था वो ये था कि जो गरीब है बेचारा हमारा पाकिस्तान का, वो तो जिस तरह भी ज़िंदगी गुजारता, मगर हमारे जो शाही खर्च वो ख़त्म नहीं होते। ऐसा VIP कल्चर हम दे चुके हैं। मैं यूरोप में भी देखता हूँ कि जगह पे मैं जाता हूँ और बड़े बड़े दावे हैं कि हम मज़हब के ठेकेदार हैं, हम सियासत के ठेकेदार हैं, लेकिन जैसे ही अगर कोई खाने का मौका मिल जाए तो अपना खाना, जो भी ज़रा सीनियर बंदे होते हैं उनके लिए अलग टेबल लगते हैं, उनके लिए खाने में भी इजाफा किया जाता है। और आज ही मुझे कोई कह रहा था कि जनाब ये कल्चर कब ख़त्म हो सकता है। तो ये पाकिस्तानी याशी कल्चर है। हालांकि नमाज अगर देखी जाए जब पढ़ते हैं, अगर कोई बड़े लोग आम पब्लिक के साथ भी खाना, यूरोप में कोई इतना खतरा नहीं है, वो जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें तो बिल्कुल ही खतरा नहीं। तो आम पब्लिक के साथ अगर वो खाना खाएं, लोगों के साथ गपशप लगाएं, लोगों से मिलजुल कर बातचीत करें, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। ये आदत एक ऐसी पड़ी हुई है कि बताया जाता है कि हमारी जो कुर्सी है वो कायम है, और जब तक ये कुर्सी है, अच्छा फिर ऐसा भी होता है जब कुर्सी चली जाती है, और फिर ऐसे भी हालात मैंने देखे, और बहुत तकलीफ फिर होती है देख के उन लोगों को कि वो भी उसी लाइन में खड़े होते हैं जहाँ आम पब्लिक होती है, और वो फिर शर्म महसूस कर रहे होते हैं। फिर वो कई दफ़ा शर्म के मारे दाएं बाएं गायब हो जाते हैं। तो अगर शुरू से ये कल्चर रखा जाए कि सब मिलजुल कर एक जगह भी खाना खाएं, सब बैठे इकट्ठे ही बैठे, तो मेरे ख्याल बाद में ये शर्मिंदगी वो नहीं उठानी पड़ेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।